رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، مسلمانوں کو ایسے ہی ہم چکر دے رہے تھے۔ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو صرف ان سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ہم کیا ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ جب ان کا منافقین کا بیٹھنا جو ہے کفار مشرکین کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ایمان والوں کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ کہتے ہیں ہم ان سے مذاق کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ مذاق کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ منافقین کا مسلمانوں کو بے وقوف کہنا اور کفار سے اظہار یکجہتی کرنا اور اپنی نجی محفلوں میں یہ سارا ان کا طرز عمل تھا، جبکہ مسلمانوں سے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مخلص مومن ہیں، ہم بھی تمہاری طرح خالص مومن ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے بلکہ وہ منافق تھے۔ اسی طرح آج کل کے گمراہ لوگ مسلمانوں سے اپنے فاسد خیالات کو چھپاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں اور تحریروں سے ان کے راز جو ہے وہ فاش فرما دیتا ہے، ان کے راز جو ہیں وہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ جو بے دین ہیں، بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں، جو گمراہیت پر قائم کھڑے ہیں، جو لادینیت جن کے دلوں میں گھر کر چکی ہے، علماء کہتے ہیں کہ ان سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے، ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور ان کی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جی مسلمان جو ہیں وہ دھوکہ نہ کھائیں منافقین سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 118 ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ جو غیر ہیں، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مجوسی ہیں، تم ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنی راز کی بات جو ہے وہ ان سے تم نہ کہو۔ کیوں؟ کہ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں کمی، جو تم بات بیان کرو گے وہ اسے بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے، کیونکہ کافر، یہودی، نصرانی ان کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ کفر کا طریقہ کار ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کافروں کو، مشرکوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ودوا ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ایمان والے جو ہیں ان کو وہ مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بے شک ان کا بغض جو ہے ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ جو وہ ایمان والوں سے بغض رکھتے ہیں ان کا بغض جو ہے وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو اپنے منہوں سے وہ اظہار کر رہے ہیں اپنی گمراہیت کا، اپنی بد مذہبیت کا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان کر دیا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔
تمہیں عقل شعور ہے تو تم ان آیات کو پڑھ کر منافقین سے دور ہو جاؤ، کیونکہ منافقین جو ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد جو ہے وہ اسلام کو کمزور کرنا ہے، اسلام کو نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہا انتم اولائی تحبونہم، کہ وہ خبردار ہو جاؤ یہ تم ہی ہو جو تم انہیں چاہتے ہو۔ یعنی ایمان والے جو ہیں بعض ایسے ہیں جو کلمہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے ہیں لیکن کافروں سے یرانے رکھتے ہیں، مشرکینوں سے دوستیاں رکھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرح کی وضاقتہ رکھتے ہیں، ان کے طور طریقے اپناتے ہیں، یہودیت کو پروموٹ کرتے ہیں، یہودیت کے جو طریقے ہیں ان پر ایمان والے چل پڑتے ہیں، گویا کہ انہوں نے یہودیوں والا کام کر لیا، انہوں نے نصرانیوں والا کام کر لیا، مشرکینوں والا کام کر لیا۔ اس لیے ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنا چاہیے، نہ کہ کفار اور مشرکین کے طریقے پر۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ خبردار تم ہی تو ہو جو انہیں پسند کرتے ہو۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو کافروں، یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی بڑے وہ ترقی پذیر ہو گئے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوتیں عطا فرمائی ہیں اور اپنے آپ کو یہ کمزور سمجھتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ولا یحبونکم، تم تو انہیں پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ جی کافر جو ہیں وہ ایمان والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم جو ہو سب کے سب کتابیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ان سب پر تم ایمان لاتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تم سے وہ ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ کیا کہتے ہیں جی پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اسی سے ملتی جلتی یہ آیت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ تم سے ملیں گے تو کہیں گے ہم تو بھائی ایمان والے ہیں، ہم بھی مخلص مومن ہیں جیسے تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا خَلَوْا أَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت غصے سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں۔ ایمان والوں کے اوپر کفار جو ہیں، منافقین جو وہ غصہ کرتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں، اتنا ان کو غصہ آتا ہے ایمان والوں کے اوپر۔ لیکن جب ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھے کہتے ہیں ہم تو خالص مومن ہیں، ہم تو تمہارے بھائی ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ یہ جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں غصے کے ساتھ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے موتوا بغیظکم، کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارے اندر کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے۔ ایمان والوں کو بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگتی ہے، اور ایمان والوں کو اگر کوئی برائی پہنچ جائے اس پر وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کون جی؟ منافقین لوگ، کیونکہ ان کو یہی تکلیف ہے کہ ایمان والوں کو وہ پریشانیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو وہ مشقت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو وہ پریشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب جو ہے وہ تمہارا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا جو فریب ہے، جو دھوکہ دیتے ہیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے
کاموں کو خوب گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ ان کے کاموں سے بخوبی واقف ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو دین اسلام پر نہیں چلتے ہیں اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے بھی دور کرو۔ جی یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ایاکم، تم ان سے دور ہو جاؤ، ایاہم، انہیں اپنے آپ سے تم دور کر دو، لا یضلونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، ولا یفتنونکم، اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ یعنی منافقین کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم منافقین کی چالوں سے بچ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا یہ ایمان ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی ہماری بھلائی چاہنے والا نہیں۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کی طرف بلائیں یقیناً ہمارے دونوں جہان کا اس میں بھلا ہے۔ جی اللہ جس کی طرف بلائے ہمیں اس کی طرف چلے جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کے کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمائیں ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ دونوں جہان کی بھلائیاں اسی میں ہیں جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جو اللہ کی بھی مخالفت کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے تو پھر وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ منافق ہے۔ جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں منع فرما دیں بلا شبہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، مصیبت ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ لوگ مسلمانوں کی صورت میں ظاہر ہو کر جو ان کے حکم کے خلاف کرے، یعنی ہے تو ایمان والا، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اس کے ساتھ اب وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر یقین کر لو کہ یہ ڈاکو ہے۔ جی اللہ کا بھی ماننے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ماننے والا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی مخالفت کرتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ ڈاکو ہے، اور اس کی طویلوں پر ہرگز کان نہ رکھو۔ وہ اپنی طبع کے مطابق طویلیں کرے گا، اس کی طویلوں پر آپ نے دھیان نہیں دینا۔ وہ رہزن جو ہے جو جماعت سے باہر نکال کر کسی کو لے جانا چاہتا ہے، یعنی جو دین اسلام کی مخالفت کرنے والا منافق ہے نا، وہ ایک ایسا رہزن ہے جو مسلمانوں کی صف سے کسی نہ کسی کو باہر نکالنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ وہ چکنی چپڑی باتیں کرے گا، اور بعض لوگ جو ہیں وہ ان کے دھوکے میں آ جایا کرتے ہیں، وہ باہر نکال کر ایمان والوں کو منافق بنانا چاہتا ہے اور ان کی گردن مارنا چاہتا ہے۔ اور جو بکری جو ہے، بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے، جی چرواہے کی بات نہیں مانتی، اس سے جدا ہو جاتی ہے، ریوڑ کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ بھیڑیے کا لقمہ بن جاتی ہے۔ تو جو ایمان والا اپنی جماعت کو چھوڑ کر، اپنی صف کو چھوڑ کر منافقین کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے تو وہ بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خیر خواہ ہیں، حضور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حریص علیکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حضور پسند فرماتے ہیں کہ میرے امتی جو ہیں وہ خوشحال رہیں، ان کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور حضور تمام ایمان والوں پر مہربانی اور شفقت فرمانے والے ہیں۔
تو اس لیے کوئی بھی مومن جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کر دائیں بائیں نہ جائے، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں منافقین بیٹھتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں شیاطین سے کفار کے وہ سردار مراد ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ منافق جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں سے جو ہمارا ملنا ہے نا وہ محض استہزاء کے طور پر ہے، ہم مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کافروں کو وہ تسلی دیتے ہیں تاکہ ہم ان کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں، ہم ان کے راز معلوم کر سکیں اور ان میں فساد انگیزی کے مواقع تلاش کر سکیں۔ مسلمانوں کو لڑانا یہ منافقین کا کام ہے۔ منافق جو ہے وہ مسلمان کو مسلمان سے لڑائے گا، افتراق بین المسلمین کا کام کرے گا، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے لڑائے گا۔ تو یہی کام تھا ان منافقین کا سرکار کے دور میں بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنات میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، وہ روپ بدل لیتے ہیں، ظاہراً حلیہ بدل لیتے ہیں تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے، حلیہ بدل کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انما نحن مستہزئون، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے اور بعد میں صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی بات کو رب کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ صحابہ کرام اور علماء دین کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور پیشوایان دین جو دین اسلام کے پیشوا ہیں، امام ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا کام ہے۔ جی عالم کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ منافق ہے، یہ یہاں لکھا ہوا تفسیر کے اندر، یہ تفسیر صراط الجنان ہے، فی تفسیر القرآن ہے، دعوت اسلامی نے اس کو پبلش کیا ہے، صفحہ نمبر اس کا 80 ہے، کہ جو صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے، جو دین کے جو پیشوا ہیں، امام ہیں، عالم دین ہیں، ان کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ منافقوں کا کام کرتا ہے، وہ منافق ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، آج کل بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی مجلسوں اور مخصوص لوگوں میں بیٹھ کر علماء، صلحاء اور دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے شرعی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں۔ شریعت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، جی شریعت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ عالم دین کا علم کی وجہ سے بغض رکھنا، اس کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، اور علماء پر پھبتیاں کستے ہیں، اور جب ان کے سامنے آتے ہیں تو منافقت سے بھرپور ہو کر خوشامد اور چاپلوسی کرتے ہیں اور تعریفوں کے پل باندھتے ہیں۔ یوں ہی ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہیں مذہب اور مذہبی نام سے نفرت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اسلام کے نام سے چڑھتے ہیں اور اغیار کی مثالیں دیتے، نہیں جی انہوں نے بڑا کام کیا، جی کافروں کی تعریفیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو نیوٹرل کہتے ہیں، سیکولر قسم کے لوگ، وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو کھڑا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے وہ بھی یہ کام کر رہا ہے کہ کفار اور مشرکین کی وہ تعریفیں کرتا ہے، ایمان والوں کو وہ کمزور سمجھتا ہے۔ وضاقتہ اسلامی حلیہ دیکھ کر، علماء کا حلیہ دیکھ کر، کسی طالب علم کا حلیہ دیکھ کر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، یہ بات سمجھ لیں اور یاد کر لیں۔ کوئی بندہ تمہارے ساتھ اسلام کا، دین کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے،
شرعی مسئلے کا انکار کر دینا، یہ شریعت کے مسئلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانا انسان کو بد مذہبیت گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی یہ گمراہی ہے۔ جی صحابہ کی شان میں کوئی ادنا سی گستاخی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح علم کی وجہ سے علماء دین کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، دوسری صورت میں حرام ہے۔ علماء کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور یہ مذاق اڑانا یہودیوں کا کام تھا یا نصرانیوں کا کام تھا یا مشرکینوں کا کام تھا یا اس دور کے منافقین کا کام تھا۔ ایمان والے جو ہیں نہ وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں نہ ہی وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔